سانگڑ شہر کے بیشتر نشیبی علاقوں میں پانی نکالنے کے لیے تاحال کوئی بھی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں مقیم مزدور طبقہ شدید متاثر ہوا ہے۔ سانگڑ کا علاقہ گلشن ساون کالونی بھی ان متاثر علاقوں میں شامل ہے کہ جہاں سینکڑوں مکین کھانے، صاف پانی، گیس، بجلی اور عام رفت کی سہولیات سے محروم ہیں۔ کھانے پینے کا کسی کو نہیں ملا ہے، نہیں پانی کی پریشانی ہے ہمارے پاس، ادھر تو گیس بھی نہیں ہے، روڈ رستے بھی نہیں ہے، راشن بہت سارا پڑا ہے، کسی کو نہیں بانٹ رہے، یہ خراب ہو گئے۔ پہلے بھی سمنالوں میں پھینکا تھا، ابھی بھی سمنالوں میں پھینکا جائے گا۔ راشن یہ نہیں دیتے تو خدا انہوں رکھے، یہ خود ہی رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے راشن، نہیں ہمیں ملا ہے، نہیں چاہیے ہمارے کو، ہمارا پانی کا مقصد یہ نکل جائے، ہمارے بچے بچ جائیں، کھڈے بہت سارے اس میں 4 سے 5 بجے کرین نے کھڈے لگائے، ہمارے بچے مر جائیں، اس کے ذمہ دار کون رہے گا؟ یہ حکومتدار جو ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہے، الیکشن میں جلسے کراؤ، جلوس کراؤ، ریلیاں نکالو، خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر، وہ ہمارے اس ٹائم پہ ہمارے لیے مر چکے ہو، کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ گلشن ساون کالونی سے تعلق رکھنے والی ایک بیوہ خاتون اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ آئے روز راشن کے حصول کے لیے پانی سے گزر کر جاتی ہے، مگر تکلیفوں کے باوجود خالی ہاتھ ہی گھر لوٹ جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس اپیل لے کر گئی ہوں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ کرائے بھر کے ذلیل ہو کے معصوم بچی کو لے کے گئی ہوں، راشن ہے تو راشن انہوں نے اسٹاک کیا ہوا، لیکن وہ کسی کو دے نہیں رہے ہیں۔ عزت سے دیتے ہو تو ادھر آ کے دو، دنیا کے سامنے دو، پتہ لگے کہ کسی میں غیرت ہے، انسانیت ہے۔ ہمارے گھروں میں پانی آ گیا ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، پیچھے سے ہمارا برتن یا کچھ چوری ہو جاتا ہے۔ 1 کے پاس گئے تھے، DC2 کے پاس گئے تھے، AC کے پاس گئے تھے، کسی نے کوئی مدد نہیں کیا، اس لیے اللہ کی طرف سے رکایا گیا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ سانگڑ ضلع کے بیشتر متاثرین تاحال اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو کہ بنیادی سہولت نہ ہونے کے باوجود اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ انتظامیہ فوری طور پر ان علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو وسعت دے اور نکاسی آب کا انتظام کرے تاکہ متاثرین کی پریشانیاں ختم ہو سکیں۔ سرور بلوچ، وش نیوز، سانگڑ۔